اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آج کے سیرت کے درس کی ابتدا وہ آپ علیہ السلام کی ولادت سے متعلق ہے. کل کا درس آپ علیہ السلام کی ولادت کے یعنی بطن مادر میں آنے کا تھا کہ آپ علیہ السلام کی والدہ محترمہ جب آپ سے امید ہوئیں تو اس کے بعد کیا صورتحال رہی. آج کا درس جو ہے وہ انشاءاللہ آپ کی ولادت شریفہ سے متعلق. تو اس بارے میں آج 3 روایت آپ حضرات کی گوش گزار کرتا ہوں. محمد ابن سعد کی روایت ہے، وہ ایک جماعت سے روایت کرتے ہیں. میں یہ جو سند بیان کر لیتا ہوں یہ آپ حضرات کے لیے بیان نہیں کرتا اس لیے کہ آپ نہیں سمجھ سکتے، یہ صرف اس لیے بیان کرتا ہوں کہ یہ ریکارڈ ہوتا ہے پھر یوٹیوب پہ جاتا ہے تو بلا سند بلا حوالے کے بات جو ہے وہ معتبر نہیں ہوتی، یہ اس لیے بیان کرتا ہوں. تو محمد ابن سعد وہ ایک جماعت سے روایت کرتے ہیں اس روایت کو، اور یہ جماعت اس میں عطا ابن ابی رباح جیسے تابعی ہیں اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی بھی اس جماعت میں شامل. اور اس روایت کو امام احمد نے مسند احمد میں اور امام بزار نے اور اسی طرح سے حاکم نے طبری نے ان سب نے ذکر کیا ہے. اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ابن حبان اور حاکم کی روایت سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے اس روایت کو صحیح کہا ہے. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ وہ ابن حبان اور حاکم کی روایت سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے اس کو صحیح کہا یعنی صحیح روایت ہے. تو روایت یہ ہے کہ حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ آمنہ بنت وہب وہ فرماتی ہیں کہ جب آپ علیہ السلام میرے بطن سے جدا ہوئے، یعنی جیسے بچے کی پیدائش کی ترتیب اللہ پاک نے بنائی ہے، تو جب میرے بطن سے جدا ہوئے تو ایک نور نکلا. کل کی روایت میں نے بتایا تھا یہ نور حالت حمل میں بھی حضرت کے پیٹ سے نکلا تھا، بطن سے نکلا تھا. تو میں نے بتایا تھا کہ وہ روایت الگ ہے، یہ روایت الگ ہے. تو بطن فرمایا جیسے ہی بطن مبارک سے جدا ہوئے تو ایک نور نکلا، اور وہ نور ایسا تھا کہ اس سے مشرق اور مغرب روشن ہو گئے. اور فائدے میں اس کے یہ ہے کہ یہ روشنی میں اما جان نے کیا دیکھا، فرمایا کہ شام کے محلات دیکھے. اس روشنی میں جو مشرق و مغرب اس سے روشن ہوا اس میں شام کے محلات دیکھے. اور فرمایا کہ جب بطن مبارک سے جدا ہوئے تو حالت یہ تھی کہ یوں جیسے وہ بچہ جو ابھی جس کو ہم انگلش میں اردو میں تو اس کو پتہ نہیں، ہمیں بھی نہیں آتی اللہ معاف کرے، کرالنگ کہتے ہیں نا، اس کو اردو میں پتہ نہیں کیا کہتے ہیں ہمارے پرانے لوگ، جی پاؤں چلنا. تو جو پاؤں چلنے لگے تو چلے بچہ تو ہاتھ جیسے رکھتا ہے، یوں تشریف لائے اور یوں ہاتھ رکھا اور ایک مٹھی میں مٹی بھری، یوں جیسے بچہ ہاتھ سمیٹ لیتا ہے، یوں ہاتھ مبارک سمیٹا اور آسمان کی طرف یوں دیکھا، آسمان کی طرف یوں دیکھا. تو اس حالت میں آپ علیہ السلام جو ہے وہ تشریف لائے. اور اس میں بھی یہی ہے کہ جو عام ترتیب خداوندی ہے اور عام انسانی ترتیب ہے کہ بچے کی پیدائش میں جو تکلیف ہوتی ہے، اما جان کو اللہ پاک نے ہر اس تکلیف سے محفوظ رکھا اور ہر ایک تکلیف سے اللہ پاک نے ان کے لیے آسانی والا معاملہ کیا، کوئی تکلیف نہیں تھی. جیسے کل بھی میں نے روایت بتلائی تھی کہ جو عام خواتین کو اس دورانیے میں تکالیف ہوتی ہیں، مزاج کا تغیر ہوتا ہے، الٹیوں کا آنا، کھانے کا دل نہ کرنا وغیرہ وغیرہ، کچھ چیزیں کھاتی ہیں وہ کچھ نہیں تھا. اسی طرح اس صورتحال میں بھی کوئی بھی تکلیف اور اس قسم کا معاملہ نہیں تھا. تو یہ صورتحال رہی. پھر
دوسری روایت اس کو مواہب لدنیہ نے ذکر کیا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی والدہ ہیں ام عثمان ثقفیہ، یہ ان کا لقب ہے. نام ان کا ہے فاطمہ بنت عبداللہ، فاطمہ بنت عبداللہ. وہ فرماتی ہے کہ یہ اس وقت آپ علیہ السلام کی جب ولادت شریفہ تھی تو فرمایا یہ اس وقت موجود تھی، فرمایا کہ جب آپ علیہ السلام کی ولادت کا وقت قریب ہوا، ابھی ولادت ہوئی نہیں تھی، ولادت کا وقت قریب ہوا تو کہا میں نے بیت اللہ پہ ایک چمکتا ہوا نور دیکھا، بیت اللہ پہ ایک چمکتا ہوا نور دیکھا، اور کہا کہ وہ نور ایسا تھا جس سے مشرق اور مغرب روشن ہو گئے، اور ستارے جو آسمان پہ تھے وہ اس قدر قریب آ گئے کہ میں نے سوچا کہ اب ستارے گر جائیں گے، اتنے نزدیک آ گئے، اتنے نیچے آ گئے. اچھا، اب اس بارے میں دو روایتیں ہیں. ایک روایت یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کی ولادت شریفہ رات میں ہوئی ہے، ایک روایت یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کی ولادت شریفہ دن میں ہوئی ہے. تو اگر تو ہم یہ روایت لے لیں کہ ولادت شریفہ رات میں ہوئی ہے، پھر تو ستاروں کا نیچے آنا اور گرنا یہ کوئی بعید بات نہیں ہے، کیونکہ ستارے رات میں ہوتے ہیں. لیکن اگر ہم وہ روایت لیں جس میں یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کی ولادت شریفہ دن میں ہوئی ہے، تو پھر ہم اس کو خرق عادت ایک چیز مانیں گے. خرق عادت وہ جو عموماً نہیں ہوتی، وہ کام جو عموماً نہیں ہوتے لیکن کبھی کبھی ظاہر ہو جاتے ہیں. جیسے کہ بعض چیزیں معجزات سے خرق عادت ظاہر ہوتی ہیں، بعض چیزیں ولیوں کی کرامتوں سے خرق عادت ظاہر ہوتی ہیں، بعض چیزیں، یہ تیسری بات ہے کہنی نہیں چاہیے لیکن ذہن میں ہو کہ بعض چیزیں جادو سے بھی خرق عادت ظاہر ہو جاتی ہیں. تو اصل بنیاد وہ معجزہ اور کرامت ہے. جو چیزیں خرق عادت یعنی عموماً اسباب عادیہ میں ویسے نہیں ہو رہا ہوتا، لیکن معجزات سے، کرامت سے، ولیوں کی کرامت سے وہ چیزیں ظاہر ہو جاتی ہیں. تو فرمایا کہ یہ اگر دن والی روایت لی جائے کہ آپ علیہ السلام کی ولادت شریفہ دن میں ہوئی ہے، تو پھر اس کو یہ مانا جائے گا کہ آپ علیہ السلام کے لیے یہ چیز خلاف عادت، خلاف اسباب اللہ پاک نے فرما دی. لیکن ایک توجیہ مجھے ملی، ایک بڑے عالم ہیں انہوں نے لکھی ہے، یہ کوئی حدیث نہیں ہے، وضاحت دے رہا ہوں، کوئی حدیث نہیں ہے، کوئی جو ہے اس قسم کی آپ علیہ السلام کا فرمان نہیں ہے. یہ ایک بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے ان دونوں روایتوں کو ملانے کے لیے ایک بہت اچھی ایک توجیہ اس کو کہتے ہیں، یعنی اچھا ایک راستہ نکالا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ ہم یوں کہہ لیتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کی ولادت شریفہ صبح صادق کے وقت ہوئی ہے. کیا ہوئی ہے؟ صبح صادق کے وقت. اب صبح صادق کے وقت کو عوام رات جانتی ہے. عوام کیا جانتی ہے؟ کہ یہ رات ہے. لیکن جو علماء کے ہاں یہ صبح ہے. یہ کیا ہے؟ صبح ہے، کیونکہ اس پہ فجر کی نماز کا وقت داخل ہو جاتا ہے. تو علماء اور فقہا کے ہاں یہ صبح ہے، عوام اس کو رات جانتی ہے. تو اس لحاظ سے یہ بات منطبق ہو جاتی ہے کہ رات صبح صادق کے وقت اندھیرا چونکہ ہوتا ہے تو لہٰذا ستارے قریب آ گئے. اور وہ روایت بھی اس میں شامل ہوگی جس میں ہے کہ دن میں پیدائش ہوئی. دن والی روایت بھی آ گئی کیونکہ صبح صادق کو علماء صبح جانتے ہیں، دن جانتے ہیں، اسی پر مسائل مرتب ہوتے ہیں. تو کیونکہ نمازیں 5 ہیں نا، دن میں ہے یا رات میں ہے؟ 5 نمازیں اللہ پاک نے 2 رات میں. تو علماء اسی کے مطابق مسائل بیان کرتے ہیں. اب علماء کے ہاں چونکہ وہ صبح دن ہے، لہٰذا دن کے لحاظ سے وہ روایت اس میں شامل ہو گئی، اور اس لحاظ سے کہ عوام اس کو رات جانتی ہے اور اس وقت اندھیرا ہوتا ہے تو ستارے بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں. تو اس لحاظ سے وہ روایت جو کہ یہ کہتی ہے کہ آپ علیہ السلام کی پیدائش مبارکہ رات میں ہوئی وہ بھی شامل ہو. تو یہ ہے کہ اچھا، تو فرمایا کہ ستارے اتنے قریب ہو گئے تھے کہ لگ رہا تھا کہ اب گر جائیں گے. ایک تیسری روایت جو کہ ایک عجیب آپ کی پیدائش سے، کہ پیدا ہونے سے، ولادت شریفہ سے جو
دنیا میں آثار نمودار ہوئے، ان میں ایک بہت بڑا اثر جو کہ روم کے تقریباً 14 کنگوڑے تھے ان کے جو گر پڑے رات کو، چونکہ محل خالی ہوتا تھا اور جہاں بادشاہ کی بیٹھنے کی جگہ ہوتی تھی وہ تخت خالی ہو جاتا تھا، بادشاہ بھی آرام کرتے، تو وہ صبح جب آئے تو وہ گرے ہوئے تھے۔ دوسری بحر تبریہ خشک ہو گیا، اور تیسری فارس میں، یہ ایران، اس میں 1000 برس سے ایک آگ جل رہی تھی، جب صبح کو آئے تو وہ آگ بجھی ہوئی تھی۔ یہ آپ کی ولادت شریفہ کے وہ آثار تھے جس کی توجیہ علماء نے یہ کی ہے کہ یہ روم اور فارس کی بادشاہتوں کے ختم ہونے کی ایک علامت تھی کہ اب نبی آخر الزمان تشریف لا چکے ہیں، اب نہ شرک چلے گا نہ بت پرستی چلے گی، ہاں اکا دکا جگہوں پر ہوتی رہے گی، مجموعی حیثیت سے اب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین غالب ہوگا، اب اور کچھ نہیں ہوگا۔ یہ بتلانا مقصود تھا، عوام کو، دنیا والوں کو، سمجھنے والے سمجھ بھی جاتے تھے، چنانچہ بہت سے عیسائیوں نے سمجھا، بہت سے جو ہے وہ فارس والوں نے اس بات کو سمجھ لیا، اور ان کو اس بات پر حیرانگی بھی ہوئی کہ یہ کیسے۔ پھر انہوں نے اپنی جماعتیں بھیجی کہ ذرا دنیا میں جا کر دیکھ کر تو آؤ کہ یہ کون سی ایسی بڑی تبدیلی آئی ہے کہ 1000 سال سے جلتی ہوئی آگ آج بجھ گئی، تو یہ کیا تبدیلی ہے؟ تو وہ ایک لمبی فہرست۔ تو آپ علیہ السلام کی ولادت شریفہ کے بارے میں یہ 3 روایتیں آج کی بیان کرنی تھی، بات لمبی نہ ہو جائے۔ باقی اس کے علاوہ اور بھی روایتیں، یہی مضمون کل کے سبق میں، کل اچھا ہو گیا، یاد آ گیا، کل میں نے ایک جگہ بیان کے لیے جانا ہے انشاءاللہ، کل درس نہیں ہوگا، چکوال میں ایک جو ہے وہ میلاد کا پروگرام ہے، وہاں انشاءاللہ بیان کے لیے جانا ہے، تو کل پھر شاید میں نہ پہنچ سکوں، عصر کے بعد جانا ہے، تو عشاء کے بعد، عشاء تک تقریباً پروگرام ہے ان کا، تو انشاءاللہ پھر پرسوں جو ہے وہ سوموار اور منگل تو ہمارا وہی سیرت صحابہ کے جو کچھ مضامین باقی ہیں، یزید کی بادشاہت کے اور وہ دیگر چیزیں وہ بیان کریں گے انشاءاللہ۔ تو پھر انشاءاللہ اللہ نے چاہ تو بدھ کو تو ہمارا گشت ہوتا ہے، اللہ پاک قبول فرما لے۔ سنت کے حوالے سے جو میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ ایک سنت ہر دن بتایا کروں گا انشاءاللہ، اس کو عمل میں لانا ہے۔ تو آج کی سنت یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ افش السلام، سلام پھیلاؤ، کیا کرو؟ سلام پھیلاؤ۔ پھر فرمایا جس نے سلام کی ابتدا کی وہ تکبر سے بری ہے۔ ہمارے معاشرے سے سلام کی سنت مٹ چکی ہے، اب ہم میں سے ہر ایک سلام جب کرتا ہے جان پہچان کی بنیاد پہ کرتا، اور دوسرا جب سلام کرتے ہیں تو اگلا موڑ کے دیکھتا ہے کہ پتہ نہیں شاید کوئی جاننے والا ہے کہ مجھے سلام کر رہا ہے، اتنے اجنبی اور بیگانہ ہو چکے۔ چنانچہ اب ہم میں سے جتنے لوگ بیٹھے آج سے سلام کی سنت کو اپنائیں گے، جاتے ہوئے، راستے میں جاتے ہوئے السلام علیکم۔ دوسری بات کہ گھر میں داخل ہوتے ہوئے جو 3 کام کرے گا اللہ جل شانہ اس کے گھر میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائیں گے۔ ایک سلام ہے اونچی آواز سے، اور دایاں پاؤں گھر میں رکھ کے داخل ہوں، اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام اتنا ہی ہے، ایک سلام ہے نماز کا، وہ آپ علیہ السلام نے صحابہ کو سکھلا دیا، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یہ نماز کا سلام ہے۔ ایک سلام ہے عام معاشرے کا، وہ یہی ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ایک صحابی آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو سلام کیا، السلام علیکم، آپ علیہ السلام نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ دوسرے آئے، انہوں نے سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ علیہ السلام نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تیسرے صحابی آئے، انہوں نے سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ علیہ السلام نے فرمایا وعلیک، بس۔ تو وہ صحابی حیران ہوئے کہ پہلے آئے تو آپ نے ایک لفظ بڑھا کے جواب دیا، دوسرے آئے آپ نے پھر ایک لفظ بڑھا کے جواب دیا، میں نے 3 لفظ کہے اور آپ نے وعلیک وہ بھی پورا نہیں کہا، کیا آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ صحابہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی پہ بڑے پریشان ہوتے، مزاج مبارک سمجھتے، تو کہا کہ آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ کہا کہ ناراض نہیں ہوں، تم نے میرے لیے کچھ چھوڑا ہی نہیں، یعنی سلام ہے ہی اتنا،
یہ بتلا دیا کہ سلام اتنا ہی ہے. تو گھر میں داخل ہو کر دایاں قدم رکھ کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اونچی آواز سے. پھر بچوں کو اس چیز کی عادت ڈالے کہ وہ آگے سے جواب دے دیں, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام سنت ہے, جواب دینا واجب ہے. اور یہ ساری چیزیں سلام سے متعلق ہے, اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ پھر رہ جاتی ہے بعض چیز. اچھا, پھر یہ ہے کہ درود شریف پڑھ لیں, جو بھی مختصر سا درود شریف آتا ہو, اور سورہ اخلاص پڑھ لیں. اور گھر میں داخل ہونے کی دعا بھی ہے, مسنون دعائیں ہیں. اللہم انا نسألک خیر المولج وخیر المخرج بسم اللہ ولجنا بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا وغیرہ وغیرہ. وہ مسنون دعائیں بھی پڑھ سکتے. اچھا, چند مواقع ایسے ہیں جہاں سلام نہیں کرنا. ان میں ایک وضو کے لیے جب انسان اپنی فطری تقاضوں میں مشغول ہو اس کو سلام نہیں کرنا. مثال کے طور پہ اب آپ آئے, لوگ اپنے فطری تقاضوں میں مشغول ہے, کوئی وضو کر رہا ہے, کوئی کھانا کھا رہا ہے, کوئی واش روم میں ہے, کوئی کپڑے بدل رہا ہے, فطری تقاضوں میں مشغول ہے تو سلام نہیں کرنا. اور اسی طرح سے قرآن کوئی پڑھ رہا ہے اس کو بھی سلام نہیں کرنا, درس دے رہا ہے اس کو بھی سلام نہیں کرنا, نماز والا نماز پڑھ رہا ہے اس کو بھی سلام نہیں کرنا. تو یہ چیزیں ان سلام کا حکم ہے, لیکن یہ مواقع اس سے خارج ہیں. تیسرا آخری ادب سلام کا, سواری والا جو سواری پہ جا رہا ہے وہ سلام کرے گا پیدل والے کو, پیدل والا سلام کرے گا بیٹھنے والے کو. یہ ترتیب ہے. بڑا سلام بڑا ہو یا چھوٹا ہو, گزرتے ہوئے اگر سواری پر ہے وہ سلام کرے گا پیدل چلنے والوں کو, پیدل چلنے والے سلام کریں گے بیٹھنے والوں کو. اور چھوٹے سلام کریں گے, اگر عام ملاقات ہو تو چھوٹے سلام کریں گے بڑوں کو, اب چاہے وہ خواتین ہیں چاہے وہ مرد ہیں. یہ بات جو کہ عموماً پٹھانوں میں بہت زیادہ ہے کہ خواتین کو ہر جگہ نیچے کیا جاتا ہے کہ وہی سلام کریں گی. ایسا نہیں ہے. یعنی مرد گھر میں داخل ہوا خاوند, تو اب اگر یہ داخل ہوا ہے تو یہ سلام کرے گا, بیوی سلام نہیں کرے گی, سلام اس پر ہے. اسی طرح سے خواتین عموماً جو ہے وہ ہمارے ہاں, عموماً پٹھانوں کی بات بتاتا ہوں کیونکہ ہم نے دوسرا اتنا معاشرہ دیکھا نہیں ہے جی, سب جگہ یہی ہوگا عموماً. تو وہ یہ کرتی ہیں کہ عموماً جا کر جو ہے ہاتھ پکڑ کر, بڑے جو ہوتے ہیں ان کو ہاتھ کو جھک کر چوم لیتی ہے, یا سر نیچے کرتی ہیں, وہ سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں. اب عرض سن لیجئے, جھکنا کسی کے سامنے بھی جائز نہیں ہے. ہمارے استاد محترم اللہ ان کے زندگی میں عمر میں برکت دے, ہماری بہت تربیت فرمائی, اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. تو میں ایک مرتبہ گیا, عاشق صاحب ہاتھ لائے, آپ آگے آ جاؤ, آپ بیٹھ. میں نے ان کو اس طرح سلام کیا, اب وہ کھڑے ہیں تو میں نے سر نیچے کر کے یوں چوما. انہوں نے ایسا کیا, مجھے سکھایا, تربیت کی. ہمارے موقع پہ تربیت کرتے تھے. تو فوراً انہوں نے ہاتھ اوپر کر دیا, اپنا ہاتھ اوپر کر دیا, مجھے جھکنے نہیں دیا. یعنی اگر آپ نے چومنا ہے ہاتھ تو چومیں, لیکن جھک کر نہ چومیں. وہ جو بڑے ہیں وہ ہاتھ اٹھا لے, وہ ہاتھ اٹھا لے پھر چوم لے. خواتین بھی ایسے ہی کریں, یہ اپنے گھروں میں سکھائے کہ خواتین اگر ہاتھ چومنا چاہتی اپنے والد کا, سسر کا نہ چومیں, سسر کا, معذرت ناراض نہ ہوئیے گا, میں نے ہمارے ذمے مسائل بتانا ہے. اس زمانے میں فتنے کا اندیشہ ہے, سسر کبھی ہاتھ نہ چومیں, سسر کے ساتھ بھی اکیلے نہ رہے, سسر کے ساتھ جو ہے وہ سسر کے سامنے بھی اسی طرح کا پردہ کرے جیسے کہ اپنے بھائیوں اور دیگر رشتہ داروں کے سامنے کرتی ہے. کلائیاں ظاہر نہ ہو, بال ظاہر نہ ہو, جسم کی ساخت ظاہر نہ ہو. اور اسی طرح سے یہ تمام چیزیں سسر کے ساتھ ضروری ہیں. اس زمانے میں فتنے کا اندیشہ ہے تو ہاتھ اٹھا لے. اور ہمارے سسر کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اپنی بہوؤں کے ساتھ, میں نے اپنے والد صاحب کو دیکھا ہے کہ مہینوں ہمارے اہلیہ کے ساتھ وہ بات بھی نہیں کرتے. میں نے اپنے والد کو دیکھا ہے, مہینوں. آپ خود اس چیز پہ اندازہ لگ, کبھی کسی کام کا میرے والد نے ہماری اہلیہ کو نہیں کہا ہے, کبھی کسی کام کا, یا مجھے پانی دے دو یا کھانا دے دو, کبھی نہیں کہا ہے. بعض سسر تو ایسے ہوتے ہیں, وہ تو کچن میں بھی گھسے ہوتے ہیں, کوئی کیا کرتا ہے. یہ غلط ہے, یہ مناسب چیزیں نہیں ہیں, ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے. تو اب ہاتھ اٹھائے. دوسری چیز, اگر سر پہ ہاتھ رکھنا ہے تو سسر ہاتھ اوپر کر کے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ لے, جھکنا جائز نہیں. الحمدللہ رب العالمین, اللہم صلی وسلم علی سیدنا اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء برحمتك.